اب آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست جڑاوالا، جہاں پر قرآن پاک کی بے حرمتی پر علماء کرام پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہمارے مکاتب فکر کے لوگوں نے آج جو اس واقعہ کے حوالہ سے اپنی خدمات پیش کی ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ تھوڑی ہے۔ لفظ مذمت بھی میرے خیال میں تو وہ کچھ نہیں ہے جتنا بڑا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہر مسلمان کا دل دکھی ہے اور ہر مسلمان پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی، قرآن پاک کی بے حرمتی وہ مسلمانوں کے دلوں پر چھری چلانے کے مترادف ہے۔ صبح سے ہر جو دل رکھنے والا انسان ہے وہ پریشان ہے اور سراپا احتجاج ہے۔ اب تک جو صورتحال ہے میری اطلاع کے مطابق پرچہ تو ہو چکا ہے، FIR درج ہو چکی ہے اور جو جڑاوالا کے AC ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا بھرپور مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ملزموں کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ اور ہمارے ساتھ پولیس کے افسران رابطے میں 12 مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ ملزمان وہ کٹہرے میں لائے جائیں، گرفتار کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام علاقہ کے لوگوں سے، جڑاوالا کی عوام سے، قرب و جوار کے لوگوں سے اور اپنے پورے ملک کے، پورے وطن کے لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر ہمیں ایک ذمہ دار ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، وطن ہمارا ہے، یہاں جو جتنی یہ پراپرٹی ہیں وہ حکومت کی ہیں، وہ عوام کی ہیں۔ اس لیے پرامن احتجاج وہ ہمارا حق ہے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن اس کی آڑ میں اگر کوئی ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا چاہے تو ہم سب مل کر ان کے سامنے رکاوٹ بنیں گے اور پوری طرح سے روک تھام کے لیے اپنا عملی کردار ادا کریں گے۔ میں پوری عوام سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک ذمہ داری شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حقوق بتائے ہیں، جس نبی نے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے بھی اصول و ضوابط بتائے ہیں۔ وہاں کی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، مریضوں پہ حملہ نہیں کرنا، خواتین پہ حملہ نہیں کرنا، جانوروں کے حقوق کے بارے میں آپ نے فرمایا، اور عبادت گاہوں کی حفاظت کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ کسی کا گھر جلانا، کسی کی دکان جلانا، گراؤ جلاؤ، نہ ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ اخلاق اجازت دیتا ہے۔ اس لیے میں اس موقع پر اپنی عوام سے، اپنے دوستوں سے یہ بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیں، اپنا احتجاج امن کے دائرے کے اندر رہ کر ریکارڈ کروائیں، اور یہ ذمہ دار لوگ سارے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ لیکن دوسری بات میں وہی عرض کر رہا ہوں، ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ ہر شہری کے لیے ضروری ہے، علماء کے لیے ضروری ہے، عوام کے لیے ضروری ہے، تمام جتنے بھی نمائندے ہیں اپنی اپنی تنظیموں کے وہ بھرپور کردار ادا کریں کہ آئندہ نہ کسی کا گھر جلنا چاہیے، نہ دکان جلنی چاہیے، اور اسی طرح نہ کسی عبادت گاہ پہ کوئی حملہ ہونا چاہیے۔ یہ اس کی میں مذہب اجازت نہیں دیتا۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس لیے کہ علماء کی کثیر تعداد بھی موجود ہے اور امن سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ مسلمان بحیثیت جماعت اہل سنت کے ممبر ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو لوگوں میں جوش و خروش پایا جاتا تھا، جو پہلا آپ کو جب بتایا جاتا ہے کہ اس شخصیت کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور وہ چیز اس کی بے حرمتی کی گئی ہے جو ہمارے نبی پاک پر اترا، تو اس وقت لوگوں کا اشتعال میں آنا ایک فطری عمل ہے۔ اور اگر کچھ لوگوں نے اس وقت کچھ کیا ہے، کچھ جلاؤ گراؤ ہوا ہے، تو ہم انتظامیہ سے یہ بھی التماس کریں گے، بلکہ ان سے پرزور مطالبہ کریں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی مجرموں والا سلوک نہ کیا جائے، اور جو مجرم ہے اس کو پکڑا جائے۔ قاری شہباز صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی کہ 9 مئی کی اگر تمام ملزمان کو پکڑا جا سکتا ہے، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی اتنا دور نہیں ہے۔ SP صاحب بتا چکے ہیں کہ میں 2 گھنٹے میں پکڑوں گا، وہ 2 گھنٹے تو گزر چکے ہیں، لیکن وہ میک شور کریں اس چیز کو۔ ہمارے علماء کرام ہیں، جماعت کے لوگ ہیں، ان کو بالکل میک شور کیا جائے
کہ یہ کب تک ان کو پکڑ لیں گے. کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے, اس کو پکڑیں تاکہ لوگوں کے جو جذبات مجروح ہوئے ہیں ان کا ازالہ ہو سکے, اور جو بے گناہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں میں ان کو بے گناہ کہوں گا کہ جو جا رہے ہیں, جو اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جا رہے ہیں, اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی حرمت پہ حرف آیا ہے, اور اس کے لیے وہ مرنے کے لیے, کٹ مرنے کے لیے, اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں, تو ہم ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم ان کا پورا دفاع کریں گے, اور انشاءاللہ ہم ان کے لیے ہر طرح کا کام کریں گے. اور پھر پرزور مذمت کرتا ہوں اس بات کی کہ جو آج کا واقعہ ہے, اور انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے, ورنہ ہمارا پرامن احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ لوگ گرفتار نہیں ہوتے اور اپنے کیفر کردار تک نہیں پہنچتے. کہ جو ہماری اللہ کے نبی نے ڈیوٹی لگائی تھی ہم ابھی تک اس پہ پورا نہیں اتر سکے. ہمیں انشاءاللہ تعالی ملزموں کی گرفتاری تک نہیں, ان کو سزا دلانے تک ہم انشاءاللہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. اور میں سب سے زیادہ اس موقع پہ مفتی صاحب, مفتی یونس صاحب اور دیگر جو علماء کرام ہیں جو انتہائی لوگ غصے کا اظہار کر رہے تھے, انہوں نے ان کو آن کے کنٹرول کیا, ان کو محبت اور پیار سے قرآن و سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی. میں ان کا بھی مشکور ہوں, اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اپنا کردار مزید آگے بڑھاتے ہوئے, جس طرح انہوں نے انتظامیہ پر پریشر ڈالا اور ایف آئی آر فوری نامزد ملزمان کی, میری گزارش ہے کہ وہ ملزمان ہی ملزم نہیں, ان کے آگے بھی ملزم ہے. ان کی گرفتاری کے لیے بھی علماء کرام جو اپنا کردار ادا کرے, اس کے پیچھے جو پس پردہ لوگ ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے. اور میری دوستوں سے, عوام کے شہریوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ جو اس وقت غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے, لیکن گلاؤ جڑاؤ گلاؤ اور اس طرح کا روڈ بلاک جو اس پہ ذرا توجہ کم کریں, اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے اپنی ٹیمیں تشکیل دیں. ہم انشاءاللہ تعالی ملزمانوں کو خود ڈھونڈیں گے. آخر پہ پھر میں علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان سے گزارش کروں گا کہ یہ امن کا پرچم لہرا رہے ہیں, اور ملزمان کی گرفتاری سے آگے تک جا کے بیٹھے پھر تسلی پہ کریں. شکریہ.